اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارے مین ٹاپک ہیں سب سے بڑا عمران خان کی لیگل ٹیم کی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے، اس کے ساتھ نواز شریف اور زرداری خاندان کی کرپشن کیوں معاف ہے، اس پر ہم آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور سب سے بڑی خبر بنگلہ دیش کی صورتحال بتائیں گے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اور کیا بنگلہ دیش کی عوام نے کیا کر دیا، کہ اس پر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بنگلہ دیش کی صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اب بھی الیکشن ہوئے، کم سے کم 3 یا 4 ماہ ہوئے کہ بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے، جس میں حسینہ واجد نے جو جماعت تھی اس کی بھاری اکثریت نے الیکشن جیتا، اور اس جیتنے کے بعد وہ وزیر اعظم کا حلف ہے۔ اس کے بعد 3-4 روز پہلے بنگلہ دیش میں ایک خبر آئی کہ حسینہ واجد کی ملازم کی اکاؤنٹ سے اپنا 400-500 کروڑ روپیہ برآمد ہوا ہے، جس پر بنگلہ دیشی عوام کا ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور سب سے بڑا کہ اسٹوڈنٹ نے طلباء نے تحریک شروع کر دی، اور تحریک بہت بڑی شروع ہو چکی ہے، اور اس پر عوام اور حسینہ واجد کا بدترین تشدد بھی ان کو نہ روک سکے، اور اسٹوڈنٹ طلباء احتجاج کر رہے ہیں اور ملک کے احتجاج جاری ہے۔ اور بنگلہ دیش کی صورتحال ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے رہیں گے ہر ویلاگ میں، لیکن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس ملک کے اسٹوڈنٹ اور طلباء باشعور ہوں ان کے ملک کے حالات کچھ نہیں لگتے۔ یہاں پاکستان میں اگر کوئی ایسا سکنڈل آ جائے تو پاکستانی قوم خاموش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ دبئی لیگ پر پاکستانی قوم کا کوئی رد عمل خاموش، پاکستانی قوم تو مردوں سے گئی گزری ہے۔ بنگلہ دیش کی قوم نے 400 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ سے نکلا تو ان کی عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، اور احتجاج ابھی تک جاری ہے۔ اور کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ ایک اکاؤنٹ سے 400 یا 500 کروڑ روپے برآمد ہے اس کے چپڑاسی سے، جیسے آپ نے سنا ہوگا مسعود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلے، لیکن مسعود چپڑاسی دنیا فانی سے کوچ کر گیا، جن کے لیے پیسے نکلے وہ ابھی تک وزیر اعظم ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان پر کرپشن کیوں معاف ہے، اس پر ہم کیسوں کی تفصیل بنائیں۔ سب سے پہلے کہ پاکستان کے توشہ خانہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے، لکھا ہوا کیا کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے، جس میں زرداری خاندان نے بھی لی اور نواز شریف خاندان نے لی، جو مریم نواز چلے وہ گاڑی، لیکن اس پر نیب خاموش ہے، اور نیب نے کہا بچوں معاف ہے، بچوں کے لیے ایسا قانون۔ عمران خان نے ایک توشہ خانہ سے قانون کے مطابق گھڑی لی، اس پر 3 کیس بنا دیے گئے اور 2 میں سزا اور تیسرے کیس میں گرفتار ہے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے، نیب کا قانون ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پاکستانی قوم پوچھنا چاہتی ہے، یہ کیس تو ہائی کورٹ سے خارج ہو جائیں گے، مجھے بتاؤ آپ لوگ پاکستانی قوم کا ٹائم ضائع اور پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب پاکستانی قوم پوچھتی ہے۔ یہی آپ بجلی پر ریلیف دے دیتے، یہی آپ کچھ چیز سستی کر دیتے، 10 روپے پٹرول مانگا، بجلی مانگی، کیوں پاکستانی قوم؟ اس لیے کہ وہ غلام، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ شریف خاندان کرپشن کرے معاف، آپ کو صرف توشہ خانہ سے گھڑی لی ہے شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، میں دیکھ رہا تھا اس نے ہار لیا تھا جو سونے کا، اور یوسف رضا گیلانی نے وہ ہار کہاں سے آیا اس کا بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی نے ایک ہار لیا، وہ کیسا؟ پاکستان میں جب 2010 میں سیلاب آیا تو اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت تھی، جو ترک صدر رجب طیب اردگان کی بیوی نے ایک اپنا قیمتی ہار پاکستان کو دے، جسے یوسف رضا گیلانی اپنے گھر لے گئے۔ یوسف رضا گیلانی اگر قانون کے مطابق عمران خان اگر کسی غلط کو تو سزا دیں، لیکن میڈیا پر لائیو چلائیں گے اور لائیو دلائل عوام کو دکھائیں، انصاف کے کیس ایک عدالت اور سب کے سامنے کون کون کس نے لے، لیکن نہیں، صرف عمران خان اور بشرا بیوی پر کیس بنانے، باقیوں پر نہیں بنانے تھے۔ اب ایک اہم سوال یہاں آتا ہے، یوسف رضا گیلانی لے کے گیا توشہ خانہ گھر، کیا اس کی بیوی پر یہ کیس نہیں بن سکتا تھا؟ کیوں؟ بتایا پاکستانی قوم سوال پوچھتی ہے، یوسف رضا گیلانی کی بیوی پر کیس کیوں نہیں بنا؟ عمران خان کی بیوی پر کیوں بنا؟ عمران خان کی بیوی کسی عہدے پر نہیں تھی، اس کی کسی عہدے یا کسی سرکاری یا کسی کام میں، لیکن عمران خان کی
وائف پر بھی القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، 3 کیس بناتی ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی کی وائف پر ایک کیس بھی نہیں بنایا گیا۔ آپ بتاتے ہیں توشہ خانہ مریم نواز نے گاڑی لی اور ہر چیز 50 سے 100 سے زیادہ قریب چیز لی، اوبر سرکاری عہدے پر، اس پر کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ پاکستانی قوم اور میں نون لیگ والوں اور پیپل پارٹی والوں جو پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں، ان کیسوں میں کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ آپ کو کہیں گے یہ عدالتوں میں جا کے بری، آپ ججوں کو گالیاں مت دیں، یہ کیسوں میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے پیسہ، آپ کے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ان وکیلوں کو دیا جاتا ہے، وکیلوں کو 2-2 3-3 کروڑ روپے دیا جاتا ہے اور اس سے ہمارے ہی ٹیکس لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ توشہ خانہ میں ایک کیس میں سزا ہوگی، دوسرے 2 میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شریف خاندان جب بھی کرپشن کرے اس پر معاف ہے۔ اب سوال قائم آتا ہے نیب پر، ایف آئی اے پر۔ نیب اور ایف آئی اے پاکستانی قوم کو جواب دیں، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے غریب قوم کا احساس کرو، قیامت والے دن تم اللہ پاک کو کیا جواب دو گے؟ سب سے پہلے آپ نے دبئی لیک پر کیا انکوائری شروع کی ہے؟ نیب اور ایف آئی اے سے سوال پوچھتے ہیں نہیں کہ کیوں تمہارے باپ کا ملک ہے کہ آپ نے انکوائری نہیں کی؟ چیئرمین نیب صاحب آپ کو انکوائری کرنی چاہیے تھی، اور پاکستانی قوم کے جو دبئی میں لیک آئے ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ آپ نہیں لانے کہ زندگی 2 دنوں کیس کے بعد انسان نے جانا بھی ہے، سدا قائم نہیں رہنا آپ نے، اور اس پر ایک وقت آئے گا کہ اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا۔ پاکستان میں نہیں تو قیامت کے دن ضرور جواب دینا ہوگا کہ آپ نے غریب قوم کے ساتھ ایسا کیوں کیا، پھر وہاں آپ کا جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ نہیں کریں گے۔ اس لیے شریف خاندان، زرداری خاندان اور محسن نقوی نے جو کیے، اس پر آپ نے ایف آئی اے، نیب یا کسی نے انکوائری شروع کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ ایسے ادارے پاکستان کے کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے مفاد، کرپشن ختم جب تک نہیں ہوگا پاکستانی قومی سلامتی کو خطرہ رہے گا۔ کرپشن سے پاکستانی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ آئیے اب آپ کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی غلطیاں بتاتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو کہا تھا کہ لیگل ٹیم کی غلطیاں بتائیں۔ سب سے پہلے ہمارا کام ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستانی عوام کے حقوق ملیں اور پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو۔ ہمارا مقصد ہے پاکستانی قوم کو آگاہی اور پاکستانی قوم تک انفارمیشن پہنچانا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی لیگل ٹیم کی غلطیاں۔ اتنی بڑی لیگل ٹیم اور دماغ زیرو۔ سب سے پہلے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، کس میں؟ وہ کیس تھا توشہ خانہ، جو 5 اگست 2023 کو عمران خان پر خلاف ہے، اسے گرفتار کر لیا۔ سب سے پہلے اس کیس کی غلطی یہی تھی۔ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہم اس کیس کو خارج کرتے ہیں اور درخواست منظور کرتے اور پھر سیشن کورٹ فیصلہ کرے۔ پھر اس نے قابل سماعت کرا دی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ پیچھے مڑے۔ بھائی اس وقت آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے تھے جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے رکماس دیا؟ وہ تو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مت، اس پر سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ابھی تک اس کیس میں عمران خان کی بریت، اب 2 سال سے زیادہ ہونے والے اس کیس کی بریت نہیں، اور ساتھ میں 2 سال ہونے والے ہیں توشہ خانہ کیس۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پینڈنگ رکھا، اسے آپ جلد مقرر کرنے کی درخواست دیں، یا سپریم کورٹ یا کسی اور آپ جائیں، وہاں انصاف آپ کو مل جائے۔ اتنے لیٹ درخواستیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ اور نون لیگ والے کہتے ہیں ہمیں عدالتیں انصاف نہیں دے رہی۔ بھائی آپ کو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور یہاں بھی کیس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہاں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کو سزا دلانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اہم کردار رہا ہے۔ اس کے بعد جب عمران خان کو 29 اگست کو اس کیس میں ضمانت ملی، اس کے بعد عمران خان کو کس کیس میں گرفتار کر لیا گیا؟ سیفر کیس میں، اور اسے جوڈیشل کر دیا۔ اس جج تھا ابو حسنات۔ اب آئیے اس وقت تک مجرم کو یا ملزم کو ریمانڈ نہیں یا عدالت نہیں بھی، جب تک دونوں جانب وکیل نہ، یہ تو وکیل پیش نہیں، نہ میڈیا پر پڑھو، کہیں پر رپورٹ ہوا۔ اس کو بھی پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا، یہاں بھی بہت بڑی درخواست۔ اس کے بعد عمران خان کی درخواستیں مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں ضمانتیں مسترد کر دی۔ اس کے بعد آئیے سپریم کورٹ میں لے گئے، لیکن سپریم کورٹ میں ضمانتوں کی درخواست کے ساتھ
سیفر کو خارج کرنے کی درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم چاہتی تھی کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا ضرور ہونی چاہیے، اس پر سزا کو مکمل ہونی چاہیے۔ آئیے اب اس خارج کرنے کے بعد پی ٹی آئی لوگوں نے کہا جب سپریم کورٹ زمانے میں سیفر کیس بڑھ گیا دیگر شیگر، اس وقت بھی میں نے ایکس پر پوسٹ کی آپ کی خوش فیملی ہے، اس کیس میں عمران خان کو سزا ضرور ہوگی، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد چلیں آگے آتے ہیں، عدت نے کہا کہ اس کو سیشن کورٹ نے خارج کر دیا، پھر اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا پھر سیشن کورٹ، پھر اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیونکہ یہ کیس لاہور کا تھا، اس لیے وہ سن نہیں سکتی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے ٹیک کیوں نہیں لے گیا؟ اس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی ناکامی۔ اس کیس میں عمران خان کو یہ سزا دلوانے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ چلیں نیب کا کیس، نیب توشہ خانہ میں عمران خان کے نہ دلیل ہوئے، 2 گواہوں سزا عمران خان کو کیس میں دلا دی، اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین یہ کیس تھا جس میں عمران خان کو سزا۔ آئیے لی چلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کیس کو پہلی سماعت پر معطل ہو گیا، اس کے بعد اس کو میرٹ پر نہیں سنا گیا، اس پر بھی ایک عدالت جسٹس عامر فاروق نے ڈانگ پھیر کر بیٹھ گئے سی۔ اب لیے چلتے ہیں اگلا کیس، توشہ خانہ، جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں منظور ہو گئیں، لیکن آئیے لیے چلتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کی بریت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی، نہ سیشن کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں۔ اس میں بھی عمران خان کی لیگل ٹیم چاہتے کہ عمران خان کو قید میں رکھا جائے، اور قید میں عمران خان کو، اس لیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر ہیں، اور یہی کیس عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا دلوانے میں اہم کردار ادا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کیا ہے۔ آئیے لیے چلتے ہیں 9 مئی کے کیسوں میں، 9 مئی کیسوں میں عمران خان کو ریمانڈ پر جیل وکیل وہاں پی ٹی آئی کی ٹیم موجود تھی یا نہیں تھی اس پر بحث الگ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے تھا وہاں وکیلوں کو بتانے سے تاکہ ایم این اے ایم پی کو ہونا چاہیے، لیکن میں اس پر اچھا کہتا ہوں کہ وہاں ایم پی ایم این اے نہیں جاتے تو پھر وہ پریس کانفرنس کرتے یا میڈیا چینل پر انٹرویو دے رہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ جب تک الیکشن کمیشن محسوس نہیں لڑ نہیں کرے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سودان رہنا چاہیے۔ آئیے لیے چلتے ہیں، اس کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ اگر بریت کی درخواست دیتے، اس پر دلائل ہوتے اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے کیس کو اس کیس میں خارج کر دیتے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم چاہتی ہے کہ عمران خان اس کیس میں سزا ہو، اور تاکہ عمران خان 2 یا 3 سال تک جیل میں رہے اور ہم عیش و عشرت کرتے رہیں اور پی ٹی آئی پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں۔ یہ میں نے آپ کو نقطہ بہ نقطہ سمجھایا، اگر آپ سمجھیں نہ سمجھیں، صرف سلمان اکرم راجہ اور 2 ایک ایسے وکیل ہیں جو کام کریں، باقی سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا ہو۔ حامد خان آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ کے کیسوں میں عمران خان کی پیشی کے لیے کیوں نہیں گیا؟ علی ظفر صاحب کیوں نہیں گئے؟ اور بابر اعوان صاحب کیوں نہیں گئے؟ آپ کو پتہ ہے یہ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ، نہ میڈیا پر۔ دوسرے صرف سلمان اکرم راجہ جتنے بھی کیس گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیفر کیس سٹے لینے میں کامیاب، سٹے جو خوف ان کیمرہ ٹرائل اسے قلم کرانے میں کامیاب، اور دیگر ایسے کہ سلمان اکرم راجہ گئے اس میں کامیاب، لیکن سلمان اکرم راجہ کو لیڈ کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس پر بھی ایک اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی کی مین لیگل ٹیم ناکام ہو چکی ہے، اسے فوری طور پر چینج کرنا چاہیے، اور عمران خان کے کیسوں کو فوری طور پر، میں نے اس پر پاکستان کی لیگل ٹیم پر ایک آرٹیکل لکھ رکھا ہے، اور جلد میں اس یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں پوسٹ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ جناب۔